اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو کیا حالات بدلیں گے؟ حکومت پر تنقید کرنا کیوں مشکل؟ مسئلہ کس کا؟ کیا خان جیل سے باہر آنے والے ہیں؟ سینئر صحافی اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر کے اپنے حالیہ کالم میں انکشافات۔ حامد میر کے مطابق ان کے ایک دوست جنہیں عمران خان کے دور میں مشکلات کا سامنا رہا، ان سے استفسار کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ خان کے بے تیغ سپاہی کیوں بن گئے، جبکہ اسی کے دور میں ان پر پابندی لگی، FBI نے جھوٹے نوٹس دیے اور اثاثوں کی تحقیقات ہوئیں۔ ان کا سوال تھا کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو کیا ہوگا، جس پر حامد میر نے کہا کہ حکومت کا منظور نظر بننا سب سے آسان کام ہے، لیکن حکومت پر تنقید کرنا اور پرانے دوستوں کو اپنا دشمن بنانا ایک مشکل کام ہے۔ حامد میر کے مطابق بحیثیت صحافی مجھے سیڑھی بنا کر کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں لینا، پلیز میری تنقید برداشت کر لیا کرو اور یقین رکھو کہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آئے اور اس نے وہی کام کرنا شروع کیا جو آپ کی حکومت کر رہی ہے تو میں تنقید سے باز نہیں آؤں گا۔ عمران دور میں جیل کاٹنے والے اس دوست کا سوال تھا کہ کیا عمران خان رہا ہو رہا ہے، جس پر حامد میر نے کہا کہ ان کا مسئلہ عمران خان نہیں بلکہ ان کا مسئلہ پاکستان ہے اور پاکستان کا آئین ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود سیاسی استحکام کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک طرف صحافیوں کو صحافیوں سے اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے لڑایا جا رہا ہے، دوسری طرف جج بھی ساتھی ججوں کے خلاف صف آرا ہیں۔ پارلیمنٹ ایک مذاق بن چکی ہے جس میں صرف ہلڑ بازی ہوتی ہے اور بغیر بحث کے قوانین منظور کر لیے جاتے ہیں۔ یہی قوانین کل کو آپ کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کی مثال دی، جسے بغیر بحث کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرایا گیا۔ حامد میر نے لکھا کہ یہ قانون نہ صرف 1973 کے آئین بلکہ کئی عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اس قانون کے تحت اسلام آباد میں پرامن اجتماع کا حق ختم کر دیا گیا، جو آئین پاکستان کی دفعہ 16 اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی دفعہ 20 کے خلاف ہے۔ اسی قسم کا قانون آزاد کشمیر میں بھی نافذ کیا گیا تھا، لیکن کشمیریوں نے عوامی طاقت کے ذریعے یہ قانون واپس کرا دیا۔ اسلام آباد والوں کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس پر کوئی بحث ہی نہیں کی گئی۔ حامد میر نے اپنے دوست کو خبردار کیا کہ پاکستان میں 1 سال سے ایکس پر پابندی ہے۔ پنجاب میں حتیٰ کہ عزت کے نام پر میڈیا کی آزادی سلب کرنے کا قانون صوبائی اسمبلی میں بحث کے بغیر ہی منظور کر لیا گیا۔ اب آپ پرامن سیاسی اجتماع کا حق سلب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نوآبادیاتی سوچ پاکستان کو مضبوط نہیں، کمزور کرے گی۔ کشمیریوں نے اس سوچ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب بلوچ اور پشتون نوجوان بھی اس سوچ کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ اس سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے باقی اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی ریاست کی رٹ کو صرف اسلام آباد تک محدود کر دے گی، کیونکہ سیاسی آزادیوں پر پابندیوں کو قبول کرنا ہمارے DNA میں نہیں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے رولٹ ایکٹ کی منظوری کے خلاف متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رولٹ ایکٹ ویسا ہی قانون تھا جیسا قانون ہم پر نافذ کیا گیا ہے۔ حامد میر نے لکھا کہ ہماری لڑائی کسی سیاستدان کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، ہم قائد اعظم کی سوچ اور آئین پاکستان کو ہوس اقتدار کے پجاریوں کے شکنجے سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ حامد میر کی بات نے دوست کو غصہ تو دلایا، لیکن انہوں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے ناسہانہ انداز میں کہا کہ اپنے آپ کو بدلو ورنہ تم بھی جیل جاؤ گے۔